السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے اور چھوٹا بھائی دوستوں کی طرح عمر ملک FIA نے اٹھایا اور میں بیک گراؤنڈ پہ آج وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ چلا رہا ہوں جو میں نے روکی ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں تک پہنچ چکی تھی ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ کہ کس طرح سے یہ سارا ابھی کہاں ہے عمر ملک، کن لوگوں نے اٹھایا اور ہم اس کو منطقی انجام تک کہاں تک لے کر جائیں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی. اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا کام چل رہا ہے. بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے نواز شریف کو آگاہ کیا. نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی تمام تجاویز مان لی اور وزیر اعظم کا 5 IB کے ساتھ بجلی کے معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان. صارفین کو 60 روپے سالانہ کا فائدہ اور 411 ارب کی بچت ہوگی. یہ ان کا کمال نہیں ہے، میں جانتا ہوں جنہوں نے سارا بیٹھ کے نوٹ بنایا بزنس مین ہے اور ان کی بڑی ہمت ہے. پھر یکے بعد دیگرے 3 چیزیں جو ہیں، ایک تو نظر ثانی کا فیصلہ جو ہے وہ اردو میں آ گیا اور اس نے بڑی آسانی کر دی عام بندوں کے لیے، یعنی سمجھنے کے لیے کہ نظر ثانی کے فیصلے میں مخصوص نشستوں کے کیس نے آسانی کر دی. وہ کیا ہے، ذرا کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا. مبارک ثانی کا فیصلہ دے دیا انہوں نے قاضی فاضیسہ صاحب نے، اور ایک بات تو ہے کہ انہوں نے اپنے ہی فیصلے سے اس فیصلے کو کلعدم کر دیا، کلعدم قرار دے دیا. میں اس لیے اس کو آسن سمجھتا ہوں، اور لیکن چلیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی. مبارک ثانی کے کیس میں جس طرح اس معاملے کو لے کر گئے ہیں وہ، اور آرٹیکل 63 کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور باقی ISA کے نوٹیفیکیشن والا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور مبارک ثانی کیس کو 6 جولائی اور 6 فروری اور 26 جولائی کے فیصلے واپس لے لیے. اور یہ جو آپ کر بیٹھے ہیں نا، اس کی میرا رب معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، مگر آپ اس پہ اڑے رہے. یہ تو اب آپ نے دیکھا ہے، جیسے قاضی فاضل صاحب نے اب دیکھا ہے کہ اب تو اگر آگے جانا ہے، آگے پرابلمز ہیں، ہرڈلز بڑے آگے ہیں، تو یہ اس کو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان فیصلوں سے کچھ نہیں ہے. ایمان بہت اہم حصہ ہے، اور وفاق اور پنجاب کی طرف سے 24 جولائی کے فیصلوں کی غلط تصحیح کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. علماء اکرام 19 علماء اکرام کو نوٹس کیے، اور علماء اکرام نے پیرا 7، 42 اور 49 پر اعتراضات کیے. موقف سننے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں مترازع جو پیراگراف ہے وہ حذف کیا جاتا ہے، اور یہ کہا کہ تصحیح شدہ فیصلے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں. اور ٹرائل کورٹ کو گزشتہ فیصلوں سے متاثر ہوئے بغیر ضمانت کیس کا ٹرائل چلائے. اب یہ یعنی اصل جو بات آنے والی ہے وہ نہیں آئی، بات جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے کہ وہ بڑا ضروری ہے. جو اصل بات آنی چاہیے تھی وہ سامنے نہیں آ سکی ہے. اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر سم ادر ٹائم اس پہ میں گفتگو کروں گا. 63A کی جو تشریح سے متعلق نظر ثانی درخواست کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے جاری کیا. اس فیصلے سے میں اتفاق ہی نہیں کرتا. کسی اسٹیج سم لیٹر ان ٹائم اس فیصلے کو میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں. کسی اسٹیج کو اگر بھی یہ امانت میں خیانت ہے، آپ اپنا جو ووٹ ہے، یعنی میں کل نہیں چلا سکا لیکن آج میں یقیناً وہ میرے سامنے میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ میں ضرور چلا لیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی منشور 1993 ہے، سرکاری اور نجی کا جو اس میں نا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں کو مؤثر بنایا جائے گا تاکہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو سکے. یعنی یہاں رک جانا ہے، فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو سکے. اگر آپ نے صرف وہ اپنا ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو خاتمہ کیسے ہو گیا؟ خاتمہ تو یہ ہے وہ ووٹ ہی نہ کاؤنٹ ہو. یہ امانت میں خیانت ہے. اس میں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی، یعنی بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی ذرا چل جاتا ہے. مساق جمہوریت کی جو بات کی جاتی ہے نا، اور جو باتیں ساری سامنے آتی ہیں وہ عام آدمی کی سمجھ کے لیے. میں بھی سمجھتا رہتا ہوں، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں، اور یاد رکھیے گا انسان سمجھ کے ہر سٹیج کے اوپر. اور ایک بڑی زبردست بات ہے،
جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہی ہے انہوں نے، اور وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ 63 ہندوستانی خان مقرر ہونے کو پارلیمنٹ میں حال میں چل رہے معاملات کی ٹائمنگ سے نہ جوڑے، یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تفصیلی فیصلے میں 63 ریفرنس کے ٹائمنگ پر پارلیمنٹ میں چل رہے معاملات سے خود جوڑ کر ٹائمنگ کا اہم ہونا تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ یاد ہوگا طریقے عدم اعتماد آئی، پھر ریفرنس کیا، صدر نے ریفرنس بھجوایا، یہ باتیں ساری جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو نظر ثانی کا جو تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 17 مئی 2002 کا فیصلہ عدالت کے آئین کے خلاف ہے، اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اکثریتی فیصلہ اراکین پارلیمنٹ کے لیے پریشانی، کوئی عکاسی نہیں بات کرتا، نہیں اتفاق کرتے آپ کی بات سے جناب۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق تاریخ میں ایک بار ایک پارلیمنٹری نے باضمیر ہو کر انفراغ کا راستہ اختیار کیا، ایسی توہین ارکان پارلیمنٹ اور سیاستدان کے لیے کمال کر رہے ہیں، پیسے لیے ہیں، لوٹ مار کی ہے، نظر آ گیا آپریشن رجیم چینج کا حصہ تھے، یہ کیسے آپ نے کیسے طے کر لیا؟ سپریم کورٹ تو نہیں ہے طے کر سکتی، ضمیر ہونا یعنی کیا 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 ضمیر کیا رہا؟ چلیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں، چلیں آپ بتائیں جسٹس قاضی فائز صاحب کیا کرنا ہے جی؟ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے سیاستدانوں نے پاکستان حاصل کیا، سختی سے آئین کا راستہ اختیار کیا، اور اپنا نا یعنی اور اتنا گولڈن فیصلہ میں لکھنے والا ہے، اولڈن میں فیصلہ، اور جس طرح کی جو باتیں کی ہیں انہوں نے خاص طور پر اس فیصلے کے اندر، انہوں نے صحت مند 41 بار، غیر صحت مند 5 بار، بدتمیزی 9 بار لکھا، برائی 8 بار، کہ اپنا کینسر 8 بار، خطرہ 4 بار لکھا۔ اب اندازہ لگائیں یہ کیا شو کرتا ہے ذہن کی، یہ ذہن کی اختراع کیا شو کرتا ہے؟ یعنی کوئی ذاتی طور پر جو ہے نا وہ برج لگتا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اگر نہیں سمجھ سکتے قرآن مجید اگر کسی کو نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید بڑا واضح ہے، اور قرآن مجید میں جو دیا گیا ہے امانت میں، یہ خیانت ہے، جو مرضی کہیں، جس طرح کی مرضی کہیں، اور جو باتیں اب ساری کہی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے نا جی۔ اور علی ظفر صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 پر بھی اب جسٹس جو ہے نا کہا بھی کیا علی ظفر کا کہ ذکر نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ذکر کر دیا، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید منصور علی شاہ کے دلائل جو ہے نا توجہ دلائی خطوں کی طرف، اور جلدی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے، اور جناسانی درخواست جب بینچ تشکیل دیا گیا جسٹس منیب اختر اس کا حصہ تھے، اور خود بینچ معذرت کی انہوں نے۔ اب یہ باتیں ساری وہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اتنا بتا دوں یہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اس نظر ثانی کے اوپر کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ العزیز، یہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہوگا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے اپنے بردر ججز کی، یہ میں بتا دوں آپ کو، اور اپنا عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، اور یہ مائنڈ شو کرتا ہے، حالات بتاتا ہے کہ آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے تفصیلی بحث تو آپ کے سامنے رکھ دی تھی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے صبح کے پروگرام میں، کل کے رات کے شام کے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی تھی۔ اب اگلی جو بات ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور 13 رکنی بینچ کے تفصیلی چند اہم نکات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن غلطی کرتا ہے تو انتخابی عمل کو بہتری کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہے۔ انتخابی انصاف کو یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، جس کے سب سے پہلے عوام کی مرضی کا تحفظ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کے امیدوار اور ووٹروں کو سرکاری اہلکاروں یعنی ریٹرننگ افسر اور کمشنر کے غیر قانونی اقدامات کوتاہیوں کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعتی اور ہے جس نے 2014 کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں عمومی نشستیں، جنرل نشستوں کی بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا 2 فروری 2024 کا حکم نامہ اور ریٹرننگ افسر کا پی ٹی آئی امیدواروں کو فارم 33 میں، فارم 33 بڑا اہم ہے، داخل کرنا غیر آئینی اور غیر ان فیصلوں کو ایسا ہی قرار دیا جاتا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر اور کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیوں نے پی ٹی آئی اور اس کے امیدوار اور ان کے ووٹروں کے لیے شدید الجھن پیدا کی اور ان کے ساتھ ناانصافی کی، اور ایسے اقدامات کی تعداد بے شمار ہے۔ موجودہ کیس میں کمیشن ایک فریق تھا، یہ میں آپ کے سامنے میں نے کل بھی بتایا،
یہ میں 232 سیکشن کے حوالے سے، جس کا کام عدالت کی معاولت کرنا اور کیس میں شامل تمام سوالات کا مؤثر طریقے سے جواب جمع کرانا تھا، اور اس طریقے سے ہم عمل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ بنیادی فریق مقابل فریق کے طور پر۔ الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی نہ ماننا سمجھ سے بالاتر ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر صرف انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، پوری سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں، اور بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخاب کرانے میں ناکام رہا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی یہ مقصور شرطوں کی حقدار ہے اور نوٹیفائی کرنے کا کہا ہے، اور آئین سے متصادم ہے 1 مارچ کا فیصلہ، اور جو آبزرویشن دی ہے، جس طرح اختلاف کا اظہار کیا 2 ججز نے، وہ مناسب نہیں تھی، اور یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ مس کنڈکٹ ہے۔ آخر میں عمر ملک میرا لیڈر میرے ملک میں رہتا ہے، اور اس کو ایف آئی اے نے اٹھایا، بیک گراؤنڈ پہ تصویریں ساری وہ چل رہی ہیں، ویڈیو ساری وہ چل رہی ہیں، اٹھا کر لے گئے، 4 گاڑی ہیں، ویگو کا گاڑی ڈالا، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے اس کی بازیابی کے لیے کہا تھا، لیکن ان کو اٹھا کر سی آئی اے مالٹون کے حوالے کر دیا گیا۔ کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے یہ ایف آئی اے نے جاری کیا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے حملے میں پکڑا گیا، اور بتا رہے ہیں ایئرپورٹ کے قریب سے، ایئرپورٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اس کا لینا دینا، نہ اس کا کوئی کنسرن، نہ اس کے اس حوالے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بدماشیاں یہ چل رہی ہے، یہ زیادتیاں یہ چل رہی ہیں، یہ ظلم یہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پیش ہوں گے اور ان کو یہاں سے بریت دلوائیں گے عمر ملک کے، انشاءاللہ العزیز ڈسچارج۔ یہ آج میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور اب آج اس پہ میں نے کام کر لیا، صبح میں عدالت میں پیش ہوں گا، کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ جناب، صبح پیش ہوں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ اپنا شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیتے ہیں بغیر کوئی وجوہات کے، یہ غیر قانونی عمل ہے۔ ایک بندہ بے گناہ ہے تو اسے بری کیا جانا چاہیے، شناخت پریڈ کی کیا ضرورت ہے اس سارے مسئلے میں، اور اس میں ریمانڈ بھی نہیں بنتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔